السلام علیکم سر، میرا آپ سے سوال ہے، مسلمانوں کے مسائل کا حل جدید معاشی نظام ایسا کون لا سکتا ہے؟ یار دیکھو، جدید معاشی نظام تو آ سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو مطلب کچھ کام کرنے کی عادت بھی ڈالو گے یا ایسے ہی مطلب کہ یہ کہتے رہیں گے ہم فلاں صاحب بہت اچھے، فلاں قول پڑھ لیا، فلاں قول پڑھ لیا، قائد اعظم کی بات کر لی، کام کسی نے نہیں کرنا۔ مسلمانوں کا ٹھیکہ کنہوں نے لیا بھائی؟ یہ مجلس تحفظ ختم نبوت والے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، جیسے محمد ہے، لشکر طیبہ، ان لوگوں نے پاکستان میں اسلام کا ٹھیکہ لے رکھا۔ مطلب کام کرنے کو ہی تیار نہیں ہے، تنظیم بنانے کو، جھنڈا لگانے کو، لڑنے کو، جھگڑنے کو سب تیار بیٹھے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب جدید معاشی نظام کے لیے اس طرح حالات ہوں گے کہ آپ بم پھوڑ پھوڑ کے لوگوں کو جنت میں بھیجو اور جدید معاشی نظام کی باتیں کرو؟ یہ کون سے زمانے کی بات ہے؟ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، ہمارے مدرسے کو درست سمت پہ چلنا ہوگا، خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیریکٹر تو ایسے لانا پڑے گا جو کتاب میں لکھا ہے، جو قرآن مجید میں لکھا ہے، جو حدیث میں لکھا ہے۔ ارے یار، جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھا ہے وہی مان لو، کچھ تو مانو۔ کسی ایک قانون کو آپ نے پوری طرح پکڑنا ہوگا۔ اگر فرض کرو میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں، وہ چیزیں ویسے ہی پکڑ لوں۔ بات اسیم حبل اللہ جمیع ولا تفرقوا۔ اچھا، تفرقے کے لیے ہم نے کرا تھا کہ جھنڈے ایجاد کر لیا، ہمیں ایک پاکستان کا جھنڈا اچھا ہی نہیں لگتا ہے نا، ہم خود کو مسلمان سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مطلب ہم ہر معاملے میں پانی دیکھو کتنا گدلا ہے، ہم کتنا خدمت کے دعوے دار ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کون سی اتھارٹی کے پاس ہے، لیکن گدلا پانی، یہ گندا پانی، یہ مزار قائد، یہ بابا قائد کا مزار ہے جس نے پاکستان بنایا۔ تو مطلب کچھ باتیں سمجھ میں نہ آنے والی ہیں۔ اب کیسے یہ سب صحیح ہوگا؟ اتنے سارے ادارے ہیں، شہری خدمت کے دعوے دار کچھ کر ہی نہیں رہے، 14-15 ادارے ہیں، کسی کے ماتحت ہوتے چلو سالہ سب کو صدر پاکستان کے ماتحت کر دیتے تاکہ ایک آدمی کو پکڑ کے پوچھتا تو یار کیا ہو رہا۔ اچھا، جدید معاشی نظام کی بات ہو رہی ہے، ہم سالہ $1.5 ارب پہ کر رہے ہیں، ذرا ان کو پاکستان کے 18 کروڑ عوام پہ ذرا کیری لوگر کو تقسیم کر کے دیکھیے۔ پھر جب وہ ایک نیا بل لائیں گے یہ امداد رک جائے گی۔ پھر یہ امداد جاتی کہاں ہے؟ سالہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جاتی، کون خرچ کرتا ہے، کہاں جاتی ہے؟ جنرل مشرف اتنے عرصے تک کیا کیا فراڈ بازی کرتے رہے، مطلب کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ وہ کیا نام تھا بھکٹی کا، اس کو بم مار کے ان لوگوں نے مار ڈالا، ابھی کہہ رہا حادثہ ہو گیا۔ مطلب کسی یار کیا ہو رہا ہے؟ مطلب جدید معاشی نظام کے لیے کہ اتفاق رائے کی ضرورت ہے، سینسس کی ضرورت ہے، پوری قوم ایک جگہ اطمینان سے رکے گی، شرارتوں سے تب ہوگا جدید معاشی نظام آئے گا، کوئی معاشرتی انقلاب آئے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور میں دعا مانگوں گا اور سب ہو جائے گا۔ خدا سے ڈرو یار، تو لوگ بتائیے کس چیز کی دعائیں مانگ رہے ہو؟ ارے یار مطلب کوئی کام کرو گے تو ہوگا نا۔ وہ کون سا 5 سالہ منصوبہ تھا جس سے آج تک پورا عمل ہوا؟ کسی ایک 5 سالہ منصوبے پہ عمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم 5 سالہ منصوبہ سے بناتے کاغذ میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں بناتے۔ بھیا ہمارے ملک میں ایسا کوئی آدمی آیا ہی نہیں فی الوقت جو مطلب اب تک معاشیات کا کوئی تفصیلی حل کرنا چاہتا، کوئی حکمران ہوتا یا کوئی مطلب ایسا آدمی ہوتا جو امپلیمنٹ کرنا چاہتا۔ آخر یہ سب ہوگا کیسے؟ اس کے لیے آپ کو خود جدوجہد کرنی ہوگی، اور مجھے سے اگر کسی آدمی کو آگے لانا ہے تو بھی مطلب آپ نے پہلے سرنڈر کرنا ہوگا نا۔ نہیں بھائی آپ میری ٹانگ نہیں کھینچے گی، ورنہ وہ جہنم میں لطیفہ سنا نا کہ وہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتہ گھمانے لے گیا، دیکھا جہنم کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایک پاکستان کا علاقہ بھی، انہوں نے یار یہاں پہ تم نے کوئی چوکیدار نہیں رکھنا، سارے علاقوں میں اتنے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، چل لگے پاکستان کا جہنم کا علاقہ ہے، یہاں پہ جو بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ٹانگ پکڑ کے دوسرا گدے چلتا۔ تو بھیا ہماری معاشیات کا ایک حل ہے، بالکل حل ہے۔ جس طرح سعودی عرب میں معاشیات کامیاب ہے، امریکہ میں کامیاب ہے، برٹش میں کامیاب ہے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن یہ گدلا پانی جو ابھی میں نے اس کی مثال دی، یہ ہم نے کیا ہے نا، تو آسمان والوں سے تو نہیں ہو گیا نا کہ آسمان نے اس میں کچرا ڈال دیا۔ ہمیں کچرا پھینکنے کی عادت نہیں ہے۔ گلی میں دیکھو، جس گلی میں جاؤ، الگ ٹاؤن میں آدمی اتنا کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے۔ اسی طرح ہم نے معاشی نظام کو گزار کر رکھ دیا۔ ہمارے پاس ایک ٹرک تھا جس میں مطلب کچھ ان کے گولے تھے، ہم نے سب کو جا کے پھینک دی۔ ہم خود ہمیں بہتر ہونا پڑے گا۔ دعا کریں یار، مطلب میرے فارمولے پہ کوئی عمل کر لے، میں آپ کو الگ کے فارمولے پہ کوئی عمل کر لے، مطلب کوئی اللہ تعالیٰ کا مقصد کو یہاں دوبارہ پیدا کر دے، کچھ اور ہو۔ فی الوقت ہے ایک حل ہے، لیکن خیر مطلب اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ہر چیز کا بگاڑ کر رکھتے تھے۔ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہیں نا، آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے ہیں، لیکن کہاں ہے آخر میں آپ مطلب اس کے دل سے یقین نہیں کرتے اللہ کی مدد آئے گی۔ یہی وجہ آپ خانہ کعبہ میں دعا مانگتے ہیں اور پھر نتیجہ جو ہے ان کے جہاز میں پیٹرول بھرتے ہیں امریکہ میں۔ ابھی میں عراق میں بمباری کو کیا کہوں، حضرت علی کے روضے پہ جو
मतलब कोई बम बरसाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पे बम बरसाते हैं, तो उनके खिलाफ क्या बात की जाए? उन मुसलमानों को क्या दुआ दी जाए? अल्लाह ताला मुझे ही आप दुनिया से बुला ले, मतलब मेरी तो दुआ ये है, वरना मैं तो आगे परेशान हो गया मुसलमान, कौन सा मुसलमान किस ज़माने है। अल्लाह हाफिज़, फिर कभी बात करेंगे।